وہ قرات کہتے ہیں ہے کیا؟ قرآن شریف پڑھنا، ٹھیک ہے؟ قرات میں اتنی آواز ہونی چاہیے کہ اگر بہرا نہ ہو، شور و غل نہ ہو تو خود سن سکے، اگر اتنی آواز بھی نہ ہوئی تو نماز نہ ہوگی۔ اس کے اوپر پہلے بھی ہم نے پچھلی ایک ریکارڈنگ کے اندر بات سنی تھی کہ آواز سے مراد کیا آواز ہوتی ہے، اور وہ جب میں نے مثال دی تھی یہاں پہ ہمارا پمپ وہ چل رہا ہو، یاد آیا آپ کو؟ اگر تو شور ہو، مثلا کل ہم یہاں پہ مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، یاد ہے آپ کو؟ وہ پاس سے ٹرالی گزری تھی، میری آواز تو ویسے آہستہ تھی، وہ ٹرالی کی آواز زیادہ تھی، ٹرالی ٹریکٹر کی، ایسے ہی ہے نا؟ امام جماعت کرا رہا ہے، پاس سے کوئی چیز گزری، اس کی آواز زیادہ ہے، تو آپ کے کانوں میں آواز کون سی جائے گی؟ جس کی آواز زیادہ ہے اس کی آواز جائے گی نا۔ امام تو اسی روٹین سے پڑھ رہا ہے، جب وہ گزری آپ کے کانوں میں امام کی آواز، اس سے یہ اندازہ نہیں لگائیں گے، اس سے یہ اندازہ نہیں لگائیں گے کہ امام کی آواز تو کانوں میں آئی نہیں۔ اچھا، بندہ خود اپنی آواز بھی تب نہیں سن رہا ہوتا، تب وہ آواز جو زیادہ شدید آواز ہے وہ بندے کے کان میں جاتی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ اپنی آواز بھی اس کو سنائی نہیں دیتی، تو یہ مراد نہیں۔ وہ کہتے شور و غل نہ ہو، شور وغیرہ نہ ہو، بندہ عام طور پہ بولے، اس کے کان اس کو سن لے، بس وہی مراد ہے، ٹھیک ہے؟ قرات میں اتنی آواز ہونی چاہیے کہ اگر بہرا نہ ہو، بہرا بھی نہ ہو اور شور بھی نہ ہو تو خود سن سکے، خود سن سکے۔ اونچا مراد نہیں ہے جس طرح ہم عام روٹین پہ پڑھتے ہیں نا جی، وہ اس سے مراد ہے، آہستہ آواز میں جو پڑھتے ہیں۔ اگر اتنی آواز بھی نہ ہوئی تو نماز نہ ہوگی۔ ایک بندہ منہ میں پڑھے، کوئی شور نہیں ہے، کوئی بالکل سکون ہے، وہاں پر بندہ پڑھے، بندے کو پتہ ہی نہ چلے کہ کیا پڑھا ہے، اس کے کانوں تک آواز ہی نہیں، دل کے اندر ایک آواز اٹھی ہے، دل کے اندر، وہ کان نہیں سنتے، جس کا منہ تلفظ کرتا ہے وہ کان سنتے ہیں۔ اس طرح جن معاملات میں بولنے کو دخل ہے سب میں اتنی آواز ضروری ہے، جہاں جہاں بھی بولنے کو ضرورت ہے۔ ایک بندہ بیوی کو طلاق دیتا ہے، وہ دل میں طلاق دے تو طلاق نہیں ہوگی۔ ایک بندہ قسم اٹھاتا ہے، دل کے اندر قسم اٹھاتا ہے تو وہ قسم نہیں ہوگی۔ جہاں جہاں بھی پورے اسلام کے مسائل میں جہاں بولنے کو دخل ہے، بولنے سے یہ مراد ہوتا ہے، بولنا۔ مثلا جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ طلاق دینے میں آیت سجدہ پڑھنے یا سجدہ تلاوت واجب ہونے میں اتنی آواز ضروری ہے کہ خود سن سکے، کہ خود سن سکے۔ فجر، مغرب، عشاء کی دو پہلی رکعتوں میں، جمعہ، عیدین اور تراویح اور رمضان کے وتر میں امام پر بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ بلند آواز سے پڑھنا جہر، ایک ہوتا ہے جہر، ایک ہوتا ہے سر، ایک دوسرے کو الٹا ہے۔ ایک ہوتا ہے جہر، ایک ہوتا ہے جہر سے مراد ہوتا ہے اونچا، سر سے مراد ہے آہستہ۔ سری ہوتا ہے آہستہ اور جہری ہوتا ہے اونچا۔ ذکر بالجہر آپ نے سنا ہوگا، ذکر بالجہر، ذکر بال بلند آواز سے ذکر کرنا، ذکر بالسر آہستہ آواز سے ذکر کرنا۔ تو ان ساری نمازوں میں جو انہوں نے بتایا ہے یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ بلند آواز سے پڑھنا کیا ہے؟ واجب کے فرض ہو، واجب، فرض کے مسئلے اور ہیں، واجب کے مسئلے اور ہیں، سنت کے مسئلے اور ہیں۔ مغرب کی تیسری رکعت میں اور عشاء کی تیسری اور چوتھی رکعت میں، ظہر عصر کی سب رکعتوں میں آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر کسی نے وہ جو پہلے مسئلہ بیان کیا جہاں ہم بلند آواز سے پڑھتے ہیں ان میں آہستہ پڑھ لیا تو واجب رہ گیا، جنہوں میں آہستہ پڑھتے ہیں اس میں بلند آواز سے فاتحہ پڑھ لی تو واجب رہ گیا۔ اب وہ سجدہ صاحب کر کے نماز پوری کرے گا، لیکن وہ مزید اس کے مسائل سجدہ صاحب کی باریکیوں میں آئیں گے۔ جہر کے یہ معنی ہے کہ اتنی زور سے پڑھے کہ کم از کم پہلی صف کے لوگ سن سکیں، اور آہستہ یہ کہ خود سن سکے، ٹھیک ہے؟ اس کی جو آواز ہے کوئی شور نہ ہو، پنکھوں کا شور بھی نہ ہو، مسجد میں پمپ کا شور بھی نہ ہو، کسی چیز کا شور نہ ہو، تو اتنی آواز سے امام پڑھے کہ پہلی صف کے لوگ سن سکیں، پہلی صف کے لوگ سن سکیں۔ کسی بندے کو یہ لگے کہ نہیں یار ہماری تو نماز ہی نہیں ہوئی، آواز ہی کوئی نہیں آئی، اوپر پنکھے چل رہے تھے گرمیوں میں، ان کی آواز تھی، بندے کہتے ہیں ہمیں تو آواز نہیں آئی، ہمیں امام کی آواز نہیں آئی لہذا نماز نہیں ہوئی، تو آپ کیا جواب دیں گے؟
اگر پنکھے بند ہوتے, کوئی شور نہ ہوتا, امام کی آواز پہلی صف تک چلی جاتی تو نماز ہو گئی. اگر اس سے بھی کم ہے تو پھر وہ نماز کے اوپر خلل آتا ہے. جہری نمازوں میں اکیلے کو اختیار ہے, چاہے زور سے پڑھے چاہے آہستہ پڑھے, اور افضل ہے کہ جہر پڑھے. افضل ہے جہر پڑھے. جو اونچی جہری نمازیں کون سی ہوئیں؟ جہاں میں اونچی پڑھتے ہیں, جن رقطوں میں اونچا پڑھتے ہیں, وہاں پہ اکیلا بندہ پڑھ رہا ہے, شور شرابہ بھی نہیں, بندہ اکیلا پڑھ رہا ہے, مسجد میں کوئی اور بندہ بھی نہیں, اس کی تلاوت سے کوئی آوازار بھی نہیں ہوگا, یا وہ گھر میں کبھی کبھار وہ پڑھتا ہے, تو اب ان رقطوں میں بندہ اونچا پڑھ لے, یہ افضل ہے. اچھا, جو مسئلہ رہ گیا تھا, اس طرح پڑھنا کہ قریب کے دو ایک آدمی سن سکے, جہر نہیں بلکہ آہستہ ہے. قریب کا ایک دو بندہ سن لے نا صرف, تو یہ جہر میں نہیں آئے گا, یہ آہستہ آئے گا. ٹھیک ہے, مسئلہ نمبر 6 پڑھنا ہے اب. جی درمیان والا پڑھ لیا. اگر منفرد کون ہوتا ہے؟ اگر منفرد قضا پڑھے تو ہر نماز میں آہستہ پڑھنا واجب ہے. اوپر والا مسئلہ کیا تھا جو پہلے بیان کیا تھا؟ ادا کے لیے تھا. ادا کے لیے تھا جب جہری نمازیں پڑھنی ہے تو وہ جہر کر سکتا ہے, تنہا پڑھے تو. آہستہ پڑھ رہا تھا کہ دوسرا شخص شامل ہو گیا تو جو باقی ہے اسے جہر سے پڑھے, اور جو پڑھ چکا ہے اس کا اعادہ نہ کرے. آہستہ پڑھ رہا تھا کہ دوسرا شخص شامل ہو گیا تو جو باقی ہے اسے جہر سے پڑھے. ایک بندہ آہستہ جماعت کی شکل میں پڑھ رہا تھا, ایک بندہ اکیلا ہی جماعت کی شکل میں پڑھ رہا تھا. بندہ جب تنہا ہے نا جی, مثلا جو نمازیں جس طرح یہ مسجدیں ہوتی ہیں لاری اڈا وغیرہ میں, یا جو مسجدیں ہوتی ہیں کسی ایسی جگہ پہ کہ جہاں پہ باقاعدہ جماعت نہیں ہوتی, ہر راہگیر آ کے نماز پڑھ سکتا ہے, یا وہ کسی کھیت کھلیان میں ہے جہاں پہ باقاعدہ نماز نہیں ہوتی, وہاں پہ ہر آنے والا بندہ, ہر آنے والا بندہ, کاکا سونا نہیں, ہر آنے والا بندہ وہ کیا کرے گا؟ وہاں پہ بلند آواز سے اذان پڑھے گا, تکبیر پڑھے گا, تکبیر کے بعد وہ جماعت کرائے گا. احادیث میں آتا ہے کہ جتنا مشرق سے مغرب تک ہے پوری لائن فرشتوں کی اس کے پیچھے نماز پڑھتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کھیتوں میں چلے گئے, یا ہم جو ہے وہ کسی پارک میں چلے گئے, وہاں پہ نماز کی باقاعدہ جماعت کوئی نہیں ہوتی, تو وہاں پہ ہم نے وہ بندے, ہر زور آپ نے پڑھنی ہے, آپ آ کے اذان دے جماعت کروائیں, کوئی اور آ گیا وہ بھی آ کے اذان پڑھے جماعت کرائے, کوئی اور آ گیا وہ بھی اذان پڑھے. اس طرح ایک بندہ پڑھ رہا تھا اپنی اکیلا, وہ آہستہ پڑھ رہا تھا, اس میں بہتر وہی ہے کہ جہاں بلند آواز سے پڑھنا ہے بلند آواز سے پڑھے. سمی اللہ لمن حمیدہ جو زور کیا ہے تو سمی اللہ لمن حمیدہ اور اللہ اکبر یہ چیزیں بلند آواز سے کہنی ہوتی ہیں, وہ بلند آواز سے کہے. لیکن ایک بندہ آہستہ پڑھ رہا تھا, ساتھ کوئی بندہ آ گیا تو اب کیا کرے؟ اب اونچی پڑھے. یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں. اب لگی سمجھ ہیں؟ اگر کوئی بندہ کہے گا نہیں کوئی نہیں, پھر بھی کوئی نہیں. یہ جو مسجدیں ہوتی ہیں نا, اس طرح کی مسجدیں, ان میں بار بار بندہ اذان دے سکتا ہے. یہ جو مسجدیں ہوتی ہیں نا جہاں پہ باقاعدہ امام نہیں ہے, باقاعدہ جماعت نہیں ہوتی, وہاں پہ ہر بندہ آ کے اپنی اذان دے سکتا ہے اور ہر بندہ تکبیر کہہ کے جماعت کرا سکتا ہے. یہ وہی مسئلہ میرا بیٹا بیان ہو رہا ہے نا, وہ اکیلا کرائے گا جماعت, یہی مسئلہ بیان ہو رہا ہے. وہ اکیلا جماعت کرے گا, اور وہ اکیلا جماعت کرا رہا تھا, وہ اکیلا جماعت کرا رہا تھا, وہ خاموشی سے رکوع میں جاتے بھی اللہ اکبر. اس کو بہتر کیا تھا, اب اس کے پیچھے فرشتے پڑھ رہے ہیں نماز, وہ جماعت کی طرح اونچی آواز سے پڑھتا, لیکن وہ چپ کر کے پڑھ رہا ہے, فرشتے پھر بھی کھڑے ہوں گے. اگر اس نے اہتمام کیا ہے نا جی تکبیر کا, اذان کا, تکبیر کا, اور اپنے کھیتوں میں وہ نماز پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو فرشتے پھر بھی اس کے پیچھے جماعت پڑھیں گے. وہ بلند آواز سے کوئی نہیں کہتا سمی اللہ لمن حمیدہ, نہیں کہتا, وہ خاموشی سے جس طرح جماعت ہوتی ہے وہ پڑھ رہا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں اوپر سے کوئی بندہ آ گیا, اوپر سے کوئی بندہ آ گیا, اس کو پتا ہے یہ جماعت والا ہے, اس کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا, اب یہ اونچی بات سے شروع کر دیں. مسئلہ لگی سمجھ کوئی نہیں, آپ پڑھو تو لگے گی سمجھ. یہی مسئلہ پڑھو, دیکھو جلدی کرو سارے پڑھو یہی مسئلہ.
ہاں ہوں ہو گیا مسئلہ کلیئر؟ لگ گئی سمجھ ہاں جی. آپ کہاں سے پڑھنا ہے؟ مسئلہ نمبر 7 8. صورت ملانا بھول گیا، رکوع میں یاد آیا تو کھڑا ہو جائے، صورت ملائے پھر رکوع کرے اور آخر میں سجدہ سہو کرے، اگر دوبارہ رکوع نہ کیا تو نماز نہ ہوئی. ٹھیک ہے، بہتر یہ ہے اور حکم بھی یہ ہے، رکوع میں بھی اگر یاد آ جائے نا جی، چاہے بندہ امام ہو چاہے بندہ تنہا ہو، چاہے بندہ امام ہو چاہے بندہ تنہا ہو، رکوع میں جا کے اس کو یاد آیا میں تو اکیلی فاتحہ پڑھ کے رکوع میں چلا گیا ہوں، میں تو اکیلی فاتحہ پڑھ کے رکوع میں چلا گیا ہوں، اب وہ رکوع سے اٹھے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ، اب دوبارہ رکوع کرے، اب دوبارہ رکوع، پھر سامنے اللہ پہ جائے. لیکن اگر وہ کہے نہیں یار میں پہلا رکوع کی تھے اور مجھے کوئی لوڑ نہیں، اب اس کی نماز نہیں ہوگی. تو کل پرسوں بھی ہم نے یہ سنا تھا کہ جہاں پہ ترتیب اس کی ٹوٹ گئی پھر نئے سرے سے ترتیب کو اپنی قائم رکھے گا جی. اور سجدے میں رکوع میں جانا جو ہے فرض ہے، یہی پوچھنا نہیں ہے، لیکن وہ جو واجب ہے نا وہ قرات کے فرض کے ساتھ لگا ہوا ہے. قرات کیا کرنا کیا ہے؟ قرات فرض ہے نا، رکوع میں جانا فرض ہے. یہ جو فاتحہ کا لنک ہے آگے سورت پڑھنے کا لنک ہے نا، یہ اس فرض کے ساتھ ہے، اس لیے وہ رکوع میں جا دوبارہ واپس آئے گا، کسی اور مقام پہ ایسا نہیں کرے گا. ہاں وہ نہیں آ سکتا، کیونکہ دعائے قنوت حقیقت میں وہ واجب ہے نا جی، وہاں پہ واپس نہیں آ سکتا. صرف یہ جو مسئلہ ہے نا جی، اس کو علماء کہتے ہیں کہ یہ قرات والے فرض کے گویا ساتھ ملا ہوا ہے یہ واجب، سورت ملانا ہے واجب، لیکن یہ ایک فرض کی حیثیت کے ساتھ ہے، اس لیے اس کو یہ پروٹوکول ہے کہ واپس آ کے پھر یہ سورت مکمل کریں گے، پھر کر دیں. اگر کسی کو یاد ہی نہیں رہا، رکوع پورا ہو گیا، رکوع پورا ہو گیا، رکوع سے کھڑا ہو گیا، اس کو یاد ہی نہیں رہا، رکوع کے بعد یاد آیا، اب وہ نماز پڑھ دے گا، آخر پہ سجدہ صاحب کر لیں. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ صرف رکوع تک ہے. اگر کسی نے جان بوجھ کے ایسے کیا، جان بوجھ کے اس کو رکوع میں یاد آ گیا، اس کے باوجود وہ دوبارہ کھڑا نہیں ہوا، اب اس کی نماز نہیں ہوئی، واجب الادا ہوگی. ٹھیک ہے، آپ کوئی نہیں، مسئلہ ہو جائے گی، وہ آگے شاید مسئلے آ جائیں، وہ قرآن کی ترتیب میں آ جائیں گے، نماز ہو جائے گی. بہتر نہیں ہے، نماز ہو جائے گی. حضر میں جب کہ وقت تنگ نہ ہو تو سنت یہ ہے کہ فجر اور ظہر میں طوال مفصل پڑھے، اور عصر اور عشاء میں اوساط مفصل پڑھے، مغرب میں قصار مفصل پڑھے، امام ہو یا منفرد ہو. وہ آپ کو استادوں نے وہ ترتیب بتا دی تھی، نہیں ترتیب کا پتہ آپ کو؟ اور یہ پیچھے گزر گیا ہے. یہ اپنا جو ہے نا اپنا قصار مفصل، یہ غالباً یہ جو ہے نا سورۃ الضحیٰ اس سے لے کے آخر تک کیا ہے، پھر یہ تقریباً 28ویں پارے سے پھر اس طرح کر کے پیچھے ان کی ترتیب ہے، کچھ صورتیں ہیں. ہاں وہ نیچے آ بھی جائے گی، ہو سکتا ہے. اچھا، سورہ حجرات سے سورہ بروج تک کی صورتیں کیا ہیں؟ طوال مفصل. اب کیا مسئلہ ہوا؟ فجر اور ظہر میں بندہ کیا پڑھے گا؟ حجرات سے لے کے بروج تک کے درمیان سے کوئی صورت پڑھے. بہتر یہ ہے اللہ دے بندے تسی آپ تو ہم اس طرح پڑھنا چاہیے. اب دیکھیں نماز کا یہ مسئلہ ہے، حجرات کتنے رکوع دیے؟ وہ لفظ حجرات ہے کہ حجورات ہے؟ حجورات. ٹھیک ہے، کتنے رکوع ہیں؟ کل پرسوں میں ویڈیو دیکھی، اللہ دے بندے تو دہانی سی کمرہ نا اکھاں کھول کے ستے ہیں، تو حساب لانا پہ حساب لانا میں. اوئے یقین کرو قاری صاحب نے مدرسہ المدینہ دعوت اسلامی دا اسٹوڈنٹ سی، وہ ویڈیو منشا کے بھیجی، میں ہوں تو وہانی پینی، 1 منٹ کھلو جا ہوندی، پھر بریک لائی، ٹائم تھوڑا جی پھر انشاءاللہ وہاواں گی. تو استاد آخدے نے انہوں اپنا صفحہ نمبر 230 دی آخری لائن پڑھ، وہ آخری لائن پڑھ دینا. صفحہ نمبر 230 دی آخری آیت پڑھ، وہ بندہ آخری آیت پڑھ دینا. یہ کم آسان ہے. انہوں کہندے نے سنا آیت سنا، اپنے کو پوچھا والذین آمنوا، اگے پڑھ 21 صفحہ نمبر دی آیت ہے، وہ صفحہ نمبر دس دینا. یہ ویڈیو تو نمانی تو یقین نہیں آنا. اے میں سب مکالا میرا پتر تسی نہ پی گئے 605
ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੁਤਸ਼ਾਬਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, थोड़ा और पढ़ाओ जी, थोड़ा पिछू पढ़ाओ जी, थोड़ा अगू पढ़ाओ जी। अच्छा जी, हुजुरात से बुरूज तक क्या है, और ये कहाँ कहाँ पढ़नी चाहिए, फजर और अल्लाह दे बंदे कदे दी इस तरह कर लिया करो हैं हुजुरात में। तुसी ते बंदा कि ना तई ना गल कौसर ते हथ रखे सारी नमाज़ां विच ही। ए देखो ना साडा दीन है, असीं अमल नहीं करांगे तो कौन करेगा। हाँ फिर भी हो जाती है, फिर भी हो जाती है। फजर और जोहर में क्या पड़ेगा, तवाल मुफस्सल। और सूरह बुरूज से लेके बज्जिना तक, सूरह बुरूज से लेके बज्जिना तक है उसाते उसाते, ये कहाँ पड़ेगा, असर और सूरह बुरूज से लेके वहां तक। और फिर आगे उसाते मुफस्सल के है बज्जिना से लेके आखिर तक। वन्नास तक क्या है, ये कहाँ पड़ेगा, सिर्फ मगरब में, सिर्फ मगरब में, वो भी लम यकुनिल लज़ीना कफरू, यहाँ से लेके आखिर तक। लजीज लम यकुनिल लज़ीना कदे भी नहीं पड़ी। ओए होए होए, इस चीज का ख्याल रखा करे मेरा बेटा। मसला नंबर 10, सफर में अगर अमन और, चलो यहाँ से कल ना पढ़ दें हैं, चलो बंद करो जी।